پیالے پہ مارا، پیالہ گر کر کے ٹوٹ گیا، اور جو کھانے کے لیے آیا تھا وہ گر کر کے بکھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پیالی کو پکڑتے ہیں، جوڑتے ہیں اور کھانا کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اور صحابہ سے کہتے ہیں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، دوسری بیوی نے بھیج دیا، آؤ مل کے کھا لو۔ لیکن انصاف کرتے ہیں، کیسا؟ عائشہ کا اچھا والا پیالی ان کی لے لیتے ہیں اور اس بیوی کو دیتے ہیں جس کی پیالی ٹوٹ گئی، کہ نہیں تم نے غصے میں یہ کام غلط کیا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی صحیح پیالی کی طرح واپس کیا جائے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیویوں کے ساتھ تعلق۔ اب آخری بات وقت ختم ہونے پہ ہے، میں بتا دوں کہ عورت کیا چیز ہے اور اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کیا چیز ہے، استوصوا بالنساء خیرا۔ بس یہ والی حدیث اپنے کان میں اچھی طرح گھسا لیجیے۔ اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، طلاق دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، گالی گلوچ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، مارنا پیٹنا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، میری امت کے لوگوں عورتوں کے بارے میں میری یہ وصیت قبول کر لو، میرا یہ حکم مان لو کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، عورت پیدا کی گئی ہے پسلی کی ہڈی سے۔ سب سے پہلا انسان کون تھا بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حوا کو بنایا گیا، اور پھر انسان آگے اسی سے بڑھتا چلا گیا۔ تو عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اوپر کا حصہ تو زیادہ ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عورت پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی، اس وجہ سے عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن داخل ہے۔ عورت ذرا ٹیڑھی ہے، ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ اگر تم چاہو گے کہ عورت تمہارے من کے حساب سے ہو جائے، یہ امپاسبل، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ، اگر تم اس کو بالکل سیدھی کرنے پہ جاؤ گے، کسرتا، تو عورت کو توڑ دو گے، یعنی طلاق دینا پڑے گا، اس کو سیدھا نہیں کر پاؤ گے تو۔ بلکہ ہم دوسرے لفظ میں یہ کہتے ہیں کہ جو انسان عورت کو طاقت کے بل پر، زور کے بل پر اور روب کے بل پر سیدھا کرنے پہ جائے گا، عورت اس کو نچا کے رکھ دے گی۔ عورت اتنی خطرناک چیز ہے، اس کی زندگی کو وہ جہنم بنا کر کے رکھ دے گی۔ اسی وجہ سے مجبور ہو کر کے اس مرد کو اپنی عورت کو طلاق دینا پڑے گا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ تم عورت کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، اور کام نکال لو اس سے۔ وَإِن تَرَكْتَ، لیکن تم نگراں ہو، ایسا بھی نہیں کہ عورت ٹیڑھی ہے تو چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو گے تو اور خراب ہو جائے گا، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہو جائے گی اور ہر معاملے کو خراب کر دے گی۔ وَإِن تَرَكْتَ، اگر عورت کو ایسی چھوڑو گے، کچھ نہیں کہو گے، لم یزل آوج، تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے کیا کرو؟ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کو بیوقوف بنا کر کے، ضرورت پڑے منہ پہ تعریف کر کے کام نکالنا۔ پیسہ نہیں ہے، عورت بولتی ہے کہ بھیا کی شادی ہے، مجھے 5000 والی ساڑی چاہیے، اور آپ کا جیب خالی ہے، آپ یہ مت کہیے کبھی نہیں کہیں کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا، لاؤ ڈنڈا کا، نہیں، ہاں ہاں، ارے آپ ہی کے درمان پورے کرنے، آپ ایسا بولیے، ابھی انشاءاللہ انتظام کر لیں گے ہم۔ اور 5000 کیا بولتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ 7000 تک کے ہم ساڑی لے کے دیں گے، بس اتنا کہہ دیجئے۔ پھر کبھی جب موڈ تھوڑا اچھا دکھے، بڑی دقت چل رہی ہے، کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ خود ہی کہے گی اچھا دقت چل رہی ہے، ارے وہ میری سونے کی بالی لے لیجئے، کام چل رہا ہے۔ اگر آپ آگے کمینی کہے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ کمینی بن جائے گی۔ تو فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کو زندگی میں استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت سے پیش آؤ، اور کام نکال لو، الجھو نہیں اس کے ساتھ، نظر انداز کرو، جانے دو، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ عورت آپ کو سمجھنے لگے گی، اور آپ کے گھر کو وہ جنت بنا دے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔